سیدہ طیبہ طاہرہ پہلی مسلمان ہستی ماں جی سرکار یعنی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں جی سرکار اور پوری کائنات کے مسلمانوں کی ماں جی سرکار حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ضرور منائیں. کوئی نبی پاک مناتے تھے، لفظ عرس نہیں تھا، لیکن جب ان کی وفات کا دن مبارک آتا نبی پاک ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے تھے، ان کے ہاں کچھ نہ کچھ بھیجتے تھے اور بڑا یاد کرتے تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو. مسلمانوں ساری امہات المومنین کے دن مناؤ، پر اس ہستی کا بھی دن ضرور مناؤ کہ رمضان المبارک کے اندر اس ہستی نے سب سے پہلے اس زمین پر کلمہ توحید ہمارے نبی پاک کے کہنے پر بلند کیا تھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا. پھر اس کے بعد آپ جناب فتح مکہ کی یاد بناؤ، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو 17 رمضان مبارک اصحاب بدر کا عرس شریف کرو، اپنے گھروں میں نیاز پکاؤ، جو ہو سکتا ہے توفیق اللہ نے بخشی ہو ضرور کرو. پھر اس کے بعد آپ 21 رمضان یوم مولا علی مشکل کشا شیر خدا، وہ ہستی جنہوں نے اپنی نہایت بچپن کے عالم میں پورے خاندان کے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں ہوں اور ساری زندگی رہوں گا. وہ ننھی منی زبان کا کلمہ طیبہ ضرور یاد کرو جس نے ننھی منی دور میں کلمہ شریف پڑھا، جن کی ماں جی سرکار نے ان کو خانہ کعبہ میں ولادت مبارک ہوئی اور خانہ مسجد شریف میں شہادت ہوئی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہنشاہ اولیاء، ان کو ضرور یاد کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، عرس مناؤ. پھر اس کے بعد ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات ہر طاق رات میں ایک جاگو قرآن مجید پڑھو اور خاص کر شب قدر 27 رمضان مبارک کو جشن قرآن مناؤ اور اسی رات جشن پاکستان بھی مناؤ کیونکہ یوم پاکستان بھی اسی رات پاکستان بنا. تو یہ چیزیں یاد رکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ، کہیں لوگ بھول نہ جائیں. پھر عید کی رات تو بڑی عظیم رات ہوتی ہے، اس رات نفل پڑھو. تو اب میں آپ کو ذرا ترتیب سے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سحری میں آپ کو اٹھے آنکھ کھلتے ہی نا سینے پہ ہاتھ رکھے، عورتیں مرد ہیں سب بچے ایسے جو بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ کھلتے یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو یا مقتدر 21 بار پڑھیں. اللہ پاک سارا دن آپ کو طاقت دے گا اور آپ کے سارے کاموں میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور پھر آپ آنکھ کھلتے ہی ایک کام لازمی روزانہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں. پھر اٹھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات وہ دیکھ کر پڑھ لیا کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگر سحری میں ٹائم ہے کھانے میں، اگر اتنا ٹائم ہے کہ آپ وضو کر کے 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اور ہو سکے تو پہلے ٹائم سورۃ یاسین پڑھ لیں، بڑی برکات ہیں اس کی. اور پھر ہو سکے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیں. رزق اس طرح آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا کہ آپ ہمسایوں میں بانٹو گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ واللہ ذو الفضل العظیم پڑھیں. سحری کریں، سحری کے ہر لقمے پر یا واجد پڑھیں، نور بندہ چلا جائے گا. اور سحری کرتے ہوئے دعا کریں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ ماعون، سورہ لیلا فی قریش سحری کھاتے ہوئے پڑھ لیں. سر سے پاؤں تک وہ وجود آپ کا نورانی بن جائے گا. آپ کو اچھی اچھی خوابیں آیا کریں گی، آپ کو خواب میں زیارتیں ہوں گی اولیاء اللہ کی. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات مرد حضرات جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، سحری ہو جائیں، دعا بھی کریں کہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان. مسجد میں جائیں، جا کے سنتیں بھی ادا کریں اور وہاں پر جو ہے نا یا گھر سے سنتیں ادا کر کے جائیں جیسے کہ آج کل کے حالات کے ہیں. اور نہیں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جانا اگر پابندی ہے تو کوئی نہیں، گھروں میں پڑھیں. اور ماشاءاللہ جناب علی آپ اس کے بعد دعا بھی کریں اور سنتیں 2 پڑھیں. اور سنتوں میں پہلی رکعت میں اگر سورۃ علم نشرح لک صدرک پڑھیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. زندگی بھر بواسیر نہیں ہوگی، خونی بادی بواسیر نہیں ہوگی، نہ سور پھوڑا نہیں ہوگا، خاص مقامات کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا. بے پرت بیماریاں نہیں لگیں. خاص کر لیڈیز کے لیے عمل بہت زبردست چیز ہے کہ پھر ان کی پوشیدہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوشیدہ بیماریوں سے اس کو بچا لے گا. عورت ہو یا مرد، یہ صبح کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. یہ بڑا خاص عمل ہے، ہم نے جس کو بتایا کروڑوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات ماشاءاللہ اب ہماری تو جو ہے نا گفتگو کی محفل چل رہی تھی اور ماشاءاللہ اس کے درمیان یہ برکت والا سلسلہ آ گیا تو اب اس کو سب تک پہنچائیں. پھر اگر آپ نے مجھے چھیڑ ہی دیا تو پھر سنتے چلے جاؤ برکت کی باتیں. فرضوں اور سنتوں کے درمیان فجر کی 40 بار سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الحمد کی لام سے ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر آخر میں آمین. اس طرح 40 بار پڑھ لیں. اس عمل کی برکت
طرف سے بھی بے پناہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسبحات عشر پڑھیں جی فجر کی نماز کے بعد۔ آپ کہیں گے وہ مسبحات عشر کیا؟ تو یہ عصر کے بعد بھی پڑھنے روزانہ اور فجر کے بعد بھی، یہ جو ہے نا وہ 7 مرتبہ پڑھنے والی 10 چیزیں ہیں۔ اور نمبر یہ خواب میں حضور نے بتایا حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ابو العباس سیدنا بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام کے۔ ہماری بات کئی مریدنیاں اور مرید بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مجھے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ۔ سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں اس فقیر کی وجہ سے، اور خواب میں اس عمل کی وجہ سے بندہ جو فجر کے بعد یہ عمل پڑھے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے مغرب سے پہلے، تو مرنے سے پہلے اس کو اپنا مکان جنت میں نظر آئے گا، اور وہ جنت کی غذا بھی اپنی دنیا میں جانے سے پہلے کھا کے جائے گا۔ اچھا جی آپ سنیں وہ کیا ہے، ذرا جلدی جلدی بتاتا ہوں، غور سے سن لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الناس، پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ الفلق، پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ الکافرون، پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے آیت الکرسی، پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم یا رب افعل بی و بہم عاجلا واجلا فی الدین والدنیا والآخرۃ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ میرے اسکرپٹ کو بار بار ریکارڈ کر لیں، سن لیں، آواز کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گا۔ اب آگے یہ 10ویں چیز کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم یا رب افعل بی بہم عاجلا واجلا فی الدین والدنیا والآخرۃ ما انت له اہل لا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم کے بعد یا جبار ہو یا جبار ہو 21 بار، پھر آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کرو، پورے بدن پہ ہاتھ پھرو اور دعا کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کافی سارے اعمال میں نے بتا دیے، صلاۃ و تسبیح پڑھو، جمعے والے دن پڑھ لیا کرو، 2 نفل اشراق کے چاش کے بھی پڑھ لیا کرو، اوابین پڑھ لیا کرو، برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ۔ میرے خیال میں ہم نے چھوٹے سے کلپ میں آپ کو بے شمار چیزیں بتا دی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔